میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ پچھلا ایک ہفتہ میں قطر کے سفر پر تھا، تو سفر سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ حدیث قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرتا ہے، تو اس کے سامنے بہت سی چیزیں کھلتی ہیں، اس کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کیا چیزیں ہمارے تصورات میں تھیں وہ ٹھیک تھی اور کیا چیزیں تھیں جو غلط تھیں۔ تو یہ جو سفر تھا یہ تھا تو ایک ملک کا، لیکن میں جس پروگرام میں اور جس ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا اس میں تقریباً 60 ملکوں کے 600 لوگ آئے ہوئے تھے، 60 ملکوں کے 60۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً دنیا کے 60 ممالک کے لوگوں سے ملنے کا، ان کے حالات جاننے کا موقع ملا۔ تو اس سے انسان کے سامنے بہت سی چیزیں کھلتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں عرب ممالک میں یا دوسرے مسلم ممالک میں جس میں وہ ہم سے بہتر ہیں، لیکن ایک اہم بات جس کا بڑی شدت کے ساتھ احساس ہوا، اور وہ بات تو پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں اور اس کے کہنے کی وجہ قرآن اور حدیث تھی، قرآن اور حدیث کی تعلیمات تھیں، لیکن مشاہدہ ہونے کے بعد وہ چیزیں اور زیادہ اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو باتیں ہم کرتے تھے یہ باتیں بڑی مضبوط ہیں اور بہت 100% درست ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ مجھے ذرا دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ولا بلا ولکن لیطمئن قلبی، میرا ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ سے یہ دعا مانگی ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر اس کو 100% یقین ہو جاتا ہے اس بات پر، اور وہ بات جو محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ جس معاشرے سے علماء کا اثر رسوخ ختم ہو جاتا ہے، علماء کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے دین بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے دینی روایات بھی ختم ہو جاتی ہیں، دینی اقدار، اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء اپنی میراث میں درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کی میراث علم ہوتی ہے. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے اس علم کو حاصل کیا وہ بڑا خوش نصیب ہے، اس نے بہت بڑی قسمت پائی جس نے اس علم کو حاصل کر لیا. انبیاء کا کام اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں اور یہ چیزیں غلط ہیں. ساری دنیا کے اندر ہمیشہ سے کفریہ طاقتوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے ان کا جو اعتماد اپنے علماء پر ہے، اپنے دین پر ہے، کسی طرح ان کا وہ اعتماد مجروح ہو جائے، ان کا وہ اعتماد ان کو شک میں ڈال دیا جائے کہ علماء جو بات کرتے ہیں یا مولوی صاحب جو بات کرتے ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک غلط ہے. اب پھر اس چیز میں ہمارے لوگوں میں اور عرب میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ عرب لوگوں کی زبان عربی ہے، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، وہ جب حدیث سنتے ہیں ان کو حدیث سمجھ میں آتی ہے. ہمارے لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے لوگوں کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، جو عام لوگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اس لیے کہ یا تو ان کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا تو وہ پتہ چل جاتا ان کو کہ یہ قرآن نے یہ کہا، اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا، اس حدیث میں حضور نے یہ فرمایا. ایک عرب شخص جب قرآن اور حدیث پڑھتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو دو ہی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، دین کا علم حاصل کریں اور اتنا اپنے آپ کو علم دین میں مضبوط کریں کہ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اس لیے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں سیکھنا پڑے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے جڑیں، ان لوگوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں جن کو یہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، جن کو یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، جنہوں نے ساری زندگی اسی دین کو پڑھتے پڑھاتے گزاری ہے. اب اس کے علاوہ کوئی عقلی منطقی صورت کوئی بچتی نہیں ہے. دو ہی صورتیں دنیا میں ہمارے لیے دین کا علم حاصل کرنے کی. پہلی صورت کہ خود دین کا علم حاصل کریں، خود عربی زبان سیکھیں، خود قرآن کا ترجمہ تفسیر اور تشریح سیکھیں، خود حدیث پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں. دوسری صورت یہ ہے کہ جس نے سیکھا ہوا ہے یہ سب اس کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ بھائی جو ضروری چیزیں وہ ہمیں سکھا دیں. اس کے علاوہ کوئی صورت اس چیز کی نہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے آشنا ہو سکیں. اور یہ بات واضح ہے کہ قرآن اور حدیث سے واقفیت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جو یہ کہے گا وہ مسلمان رہے گا نہیں. مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہے جو اپنے آپ کو قرآن کا بھی محتاج سمجھے، جو اپنے آپ کو حدیث کا بھی محتاج سمجھے. اب قرآن اور حدیث سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے، قرآن اور حدیث سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. جب قرآن اور حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اس کا مطلب ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن میں بتائی ہوئی تعلیمات کو جاننا ہوگا. اور جاننے کی یہ دو صورتیں ہیں، جس کی مرضی میں ان دونوں صورتوں میں سے جو آئے اس کو اختیار کر لے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہ میں پہلی صورت اختیار کرتا ہوں نہ دوسری صورت اختیار کرتا ہوں، اس کا مطلب وہ اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے قرآن کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے عمل سے وہ یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ نہ مجھے قرآن کی ضرورت ہے نہ مجھے حدیث کی ضرورت ہے.
اب ظاہر ہے اگر اپنے عمل سے ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب ہم قرآن اور حدیث پر عمل بھی نہیں کر سکتے. جب قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی بھی نہیں ملے گی، نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دنیا میں کامیابی بھی اسلام سے جوڑ رکھی ہے، اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی قرآن اور حدیث سے مشروط. تو جو بات دیکھنے کو ملی، جو مشاہدہ ہوا، وہ یہ کہ دنیا کے اندر اس وقت ایک کمپٹیشن ہے، ایک مقابلہ ہے. وہ مقابلہ ہے دنیا داری میں. دنیا داری کا مطلب یہ کہ میں ابھی جب قطر گیا تو وہاں کئی لوگوں سے میں نے یہ بات سنی کہ یہاں پر ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہو جائے. اس کے پاس اگر اس کمپنی کا یہ ماڈل ہے تو میرے پاس اس سے اچھا والا ماڈل ہونا چاہیے. اس کے پاس اگر یہ گاڑی ہے تو میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے. اس کا لائف اسٹائل اگر ایسا ہے تو میرا لائف اسٹائل یہ ہونا چاہیے. یہ ایک عمومی سوچ بن چکی ہے مسلمانوں کی. حتیٰ کہ جو علماء ہیں، کچھ علماء تو وہ ہیں جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے گئے ہوئے ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ علماء وہ ہیں جو وہیں پر پیدا ہوئے ہیں، اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں. ان میں بھی سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت وہ بھی اسی فتنے کا شکار ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس بنگلہ ہونا چاہیے. کوئی مسلمان مرتا ہے، کوئی کافر مرتا ہے، ہماری بلا سے ہمیں کیا پرواہ. میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے. کوئی مسلمان رہتا ہے تو سبحان اللہ، کافر ہوتا ہے تو سبحان اللہ، مجھے کیا پرواہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں مال میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے نے غفلت میں ڈال دیا ہے. تکاثر کثرت سے ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے. اس مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، جب تمہیں یقینی طور پہ پتہ چلے گا. لترون الجحیم، جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کو اپنی آنکھوں سے یقین بھری نگاہوں سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا. تو یہ مقابلہ چل رہا ہے دنیا میں، اور یہ مقابلہ ایسا ہے جو ختم نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کو سونے کی 2 وادیاں بھر کر دے دی جائیں تو وہ کہے گا اے کاش ایک تیسری وادی بھی مل جاتی. ولا يملأ فاه الا التراب، اور اس کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یہ مقابلہ جب شروع ہوتا ہے یہ موت تک جاری رہتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ یہ مقابلہ پھر موت سے پہلے ختم ہو جائے، سوائے اس کے کہ انسان اسلام پر عمل کرے. اور اسلام کی تعلیم ہے قناعت کی. قناعت کا مطلب یہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. ایسے شخص کو تو اطمینان مل سکتا ہے، لیکن جو یہ کہے کہ میں اس سے بہتر ہو جاؤں دنیا میں، اس سے بہتر ہو جاؤں، اس سے بہتر ہو جاؤں، یہ مقابلہ کبھی ختم نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. باہر کے ممالک میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ سارے اس مقابلے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں علماء جتنی قربانی دیتے ہیں، ائمہ مساجد جتنی قربانی دیتے ہیں، قرآن پڑھانے والے لوگ جتنی قربانی دیتے ہیں، اس کا باہر تصور بھی نہیں ہے. معمولی تنخواہ پر کام کریں گے، ہر آدمی کی کڑوی کسیلی باتیں سنیں گے. ہر آدمی آ کے امام کو بھی سنائے گا، قاری صاحب کو بھی سنائے گا، مؤذن صاحب کو بھی سنائے گا. جس کی گھر میں بھی کوئی نہیں سنے گا وہ بھی آ کر اپنے دل کی ساری بھڑاس مسجد کے امام پر نکالے گا. امام مسجد ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، برداشت کر رہا ہوتا ہے. وہ انسان ہے، وہ جانور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا کام نہیں چھوڑ رہا. اپنی
ڈیوٹی نہیں چھوڑ رہا, مسجد میں آ کر پھر بھی وقت پر نماز پڑھا دیتا ہے, مسجد میں پہنچ کر پھر بھی وقت پر اذان دے دیتا ہے, اپنی ساری ذمہ داریاں پھر بھی نبھا رہا ہے. کبھی دنیا کہتی ہے دہشت گرد ہے, کبھی دنیا کہتی ہے انتہا پسند ہے, کبھی دنیا کہتی ہے شدت پسند ہے, کبھی کہتی ہے بنیاد پرست ہے, نہ جانے کیا کیا تانے. کافروں سے تو ملتے ہی ہیں, مسلمانوں سے بھی یہ تانے علماء کو ملتے ہیں, لیکن اس کے باوجود علماء اپنے کام میں مگن ہیں. دنیا کے اندر سب سے زیادہ بر وقت جو کام دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت, آج لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے, سب سے زیادہ وقت کی پابندی جو لوگ اپنے کام میں کر رہے ہیں وہ علماء ہیں. مسجد میں نماز کا جو وقت مقرر ہے پوری دنیا میں, اسی وقت پر 1 منٹ نہ آگے ہوتا ہے نہ 1 منٹ پیچھے ہوتا ہے, مسجد میں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جو اس قدر وقت کی پابندی کے ساتھ ہو رہا ہو؟ کون سا ایک مثال اس کی دنیا میں نہیں مل سکتی. جتنے علماء پنکچول ہیں, اپنے وقت کے پابند ہیں, اپنے کام کے پابند ہیں, اور کم تنخواہوں میں, کم مراعات میں, کم الاؤنسز میں, اور دنیا بھر کے تانے سہنے کے باوجود آپ کو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں, یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں, یہ ہمیں دین نے سکھایا ہے, یہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی, دین کا کام کرنا ہے. اور جس دن علماء نے اپنا یہ کام چھوڑ دیا, یا جس دن علماء عوام سے بدظن ہو گئے, یا جس دن علماء نے یہ مقابلہ بازی شروع کر دی کہ اس کے پاس گاڑی ہے تو میں کیوں نہیں خرید سکتا, کیوں اس کی کوئی 4 ہاتھ ہیں, اس کی کوئی 4 آنکھیں ہیں, اس کے 4 کان ہیں, اس کے 4 پیر ہیں, یہ اپنے 2 پیروں کے ساتھ, 2 آنکھوں 2 کانوں کے ساتھ گاڑی خرید سکتا ہے. اللہ نے مجھے بھی سب کچھ دیا ہے, میں کیوں نہیں خرید سکتا. علم اللہ نے اس کو دیا ہے, علم اللہ نے مجھے بھی دیا ہے. ڈگری اللہ نے اس کو دی ہے, ڈگری اللہ نے مجھے بھی دی ہے, میں کیوں حاصل نہیں کر سکتا. جس دن یہ مقابلہ شروع ہوا اس دن ہمارے دین کا جنازہ نکل جائے گا. پھر آپ پھریں گے, پھر آپ کو کوئی دین سمجھانے والا پڑھانے والا نہیں ملے گا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو, جب انسان سفر کرتا ہے, دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کس قسم کا کمپٹیشن ہے, یہاں عوام کی صورتحال کیا ہے, اور ہمارے ملک میں عوام کی صورتحال کیا ہے. اب چونکہ علماء کی یہ اہمیت ہے, اس لیے ہمیشہ سے کافروں کی یہ کوشش رہی ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے توڑا جائے, عوام کو علماء سے بدظن کیا جائے, عوام کا تعلق مسجد سے ختم کیا جائے, عوام کا تعلق اپنے اسلام اور مذہب سے ختم کیا جائے. دیکھیں, آپ کو دنیا میں کبھی بھی کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کافر ہو جاؤ, کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اسلام کو چھوڑ دو. ایسے آپ کو کوئی کہے گا تو آپ اس کو تھپڑ لگائیں گے, آپ اس کو ماریں گے, برا بھلا کہیں گے, بھائی میں کیوں اپنا دین چھوڑوں. ہاں, انڈائریکٹ وے میں, ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ وے میں وہ مذہب سے دور کرنے کی کوشش ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, کافروں کی سازشیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں. اب ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ علماء سے عوام کو بدظن کریں, اور ظاہر ہے جب بدظن ہوگا, یہ بات میں پہلے عرض کر چکا, تو ہمارے پاس دین کا علم حاصل کرنے کا تیسرا کوئی بھی طریقہ موجود نہیں ہے. جب موجود نہیں ہے تو پھر ہم اپنے دین سے دور ہوں گے, قرآن اور حدیث سے دور ہوں گے. دور کرنے کے مختلف طریقے ہیں, مختلف حربے, مختلف ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار, بہت بڑا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جب علماء کسی غلط کام پہ نکیر کرتے ہیں, کسی غلط کام سے منع کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی ہے, یا یہ ناجائز ہے, یا یہ حرام ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ مولوی ہر چیز کو کہہ رہا ہے ناجائز ہے, حرام ہے, فلاں ہے. یہ چیز بار بار رٹی رٹائی کہی جاتی ہے کہ مولویوں نے تو ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, مولویوں نے ساری چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا, مولویوں نے بہت ساری چیزوں کو حلال بنایا ہوا ہے. بنایا ہوا نہیں,
بتایا ہوا ہے. حلال بنانا اور حرام بنانا یہ اللہ کا کام ہے. مولوی کا کام ہے کہ آپ کو بتائے، بنائے نہیں، بتائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. مولوی خود نہ حلال بناتا ہے نہ حرام بناتا ہے، وہ حلال بتاتا ہے اور حرام بتاتا ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ہم اگر اپنے دین کو اور اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں کہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور آج جس تیزی کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار وہ غلط کام کیا جا رہا ہے. ابھی میں نے 2-3 جمعے پہلے میں نے اس پہ بات کی تھی کہ ہمارے ہاں یہ سائن بورڈ لگتے ہیں، اس سے بہت زیادہ بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، بہت زیادہ فحش اشتہارات لگائے جاتے ہیں. ہمارے لوگوں کو چائے بیچنا نہیں آتی. چائے بیچنا ہے تو لڑکی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کپڑے بیچنے ہیں تو لڑکی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، پانی بیچنا ہے تو لڑکی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، گاڑی بیچنی ہے تو لڑکی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، گاڑی کرائے پر دینی ہے تو لڑکی کی تصویر لگائی ہوئی ہے. یہ ہماری صلاحیتیں، یہ ہمارا ٹیلنٹ اور یہ ہماری سکلز ہیں. ہم نے یہ سیکھا ہے مارکیٹنگ میں، ایڈورٹائزنگ کی یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. اس کا مطلب نہ تو ہمیں چائے بیچنا آتی ہے، نہ کپڑے بیچنا آتے ہیں، نہ گاڑی بیچنا آتی ہے، نہ پانی بیچنا آتی ہے. لڑکیوں کی تصویریں لگا لگا کر ہم موبائل بیچ رہے ہیں، لڑکیوں کی تصویریں لگا لگا کر ہم گاڑیاں بیچ رہے ہیں. اب یہ بے حیائی جب پھیلائی جاتی ہے علماء کی طرف سے منع کیا جاتا ہے. اب وہ اٹیک بار بار کیا جاتا ہے، بار بار کیا جاتا ہے تاکہ مولوی کب تک منع کرے گا، کس کس کو منع کرے گا، کہاں کہاں لوگوں کو کہے گا کہ نہیں کرو. مولوی بھی تنگ ہو جائے گا کہ چھوڑو یار، نہیں مانتے، اپنا کام کریں. لیکن مولوی ہے جو اس چیز کو چھوڑتا نہیں، جو پھر بھی بولتا ہے. دنیا تانے دیتی ہے کہ چھوڑ دو مولوی صاحب، آپ سے نہیں ہوگا، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے بس کا کام نہیں ہے. لیکن مولوی پھر بھی لگا ہوا ہے اور اس کو اس چیز کی تنخواہ بھی نہیں مل رہی، اس کو اس کا کوئی الاؤنس بھی نہیں مل رہا، اس کو اس کی کوئی مراعات بھی نہیں مل رہی، بلکہ الٹا ہے معاملہ، الٹا ہے، الٹے تانے مل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہا ہے. ہماری عوام کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی پاگل نہیں ہوتا. یہ قرآن حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن حدیث بیان کرنے کا مقصد اپنی اور ہم سب کی آخرت اور عاقبت اور دنیا کو سنوارنا ہے. لہذا ہمارے لیے کامیابی کا رستہ وہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملے گا اور حدیث سے ملے گا. اور قرآن اور حدیث ہمیں علماء کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا کامیابی کا رستہ وہ ہوگا جو مولوی سے ملے گا، جو عالم سے ملے گا، جو مسجد سے ملے گا. اس کے بغیر ہمیں کامیابی کا رستہ نہیں مل سکتا. میں نے ابھی دنیا کے اندر جو مختلف ممالک کے لوگ آئے ہیں ان سے میں ملا ہوں. ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. مسلمان ساری امیدیں اپنی پاکستان سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی. دینی لحاظ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کچھ محسوس ہوتا ہے کہ دین اگر کہیں باقی ہے یا دین کی کوئی کوششیں اور محنتیں صحیح معنوں میں کہیں ہو رہی ہیں تو پاکستان میں ہو رہی ہیں. دنیاوی لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے. اور جس قوم میں یہ اللہ کا قانون ہے، جب ناشکری ہوتی ہے اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے. جو قوم ناشکری کرتی ہے اللہ اس سے نعمت کو چھین لیتا ہے. علماء اور یہ دین یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس نعمت کی ناقدری ہوگی اللہ اس کو چھین لے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوئے لیکن آپ کا روضہ اطہر آج مدینہ میں موجود ہے. مکہ کے لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، اللہ نے مکہ والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لیا. آج بھی آپ کا روضہ مکہ میں نہیں ہے، مدینہ میں ہے، اس لیے کہ مدینہ والوں نے قدر کی. جو لوگ قدر کرتے ہیں اللہ اپنی نعمت کو وہاں پہنچا دیتا ہے، جو ناقدرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے. تو قبل اس کے کہ یہ نعمت ہم سے چھینی جائے، قبل اس کے
کہ ہم اس نعمت سے محروم ہوں، ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس مشن کو اپنا مشن بنائیں جو مشن علماء لے کر چل رہے ہیں. ہم اس بات کو اپنی عمل سے ثابت کریں جو علماء ممبر سے بیان کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ان کی بات کو آگے پہنچائیں، ان کا دست و بازو بنے، ان کے لیے قوت بنے، ان کے لیے حوصلہ افزائی کرنے والے بنے. دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لے لیا ہے. پتہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا چلے گا اپنے عمل سے کہ ہم دین کا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا حوصلہ شکنی. امتحان ہمارا اور آپ کا. اللہ کے دین کو کچھ نہیں ہونے والا، اللہ کے دین کو کچھ نہیں ہونے والا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. اللہ کے دین کو کچھ نہیں ہوگا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم منہ پھیر کر جاؤ گے میں تمہاری جگہ کوئی اور قوم اس دنیا میں پیدا کر دوں گا، پھر وہ تمہارے جیسے ناشکرے نہیں ہوں گے. ہمارے پاس اللہ کی یہ نعمت ابھی موجود ہے، اس نعمت کا شکر کریں گے، اس میں اضافہ ہوگا، اس میں استقامت ہوگی، اس میں دوام ہوگا. اور اگر ناشکری کریں گے تو پھر اللہ اس نعمت کو چھین لے گا. اس نعمت کے چھینے جانے سے پہلے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، علماء سے مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہیے، قرآن، حدیث، مسجد، تبلیغ، تعلیم، بیان، ان چیزوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.